بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی واقعات چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے یا نہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائی، آج کا جو موضوع آپ کے لیے اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا وہ بہت اہم ہے اور ہر مسلمان کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہے۔ یاد رہے کہ مرغی کا گوشت تو ہر کوئی کھاتا ہے اور ہمارے گھروں میں مرغی کا گوشت عموماً استعمال کیا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ جب بھی گھر میں گوشت لایا جاتا ہے اور اس گوشت کے ساتھ مرغی کا پوٹا بھی موجود ہوتا ہے۔ پوٹا مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن اس کا مشہور نام پوٹا ہی ہے، اور پوٹا کلیجی کے نام سے ہوٹلوں میں ڈش بھی تیار کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، بعض لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بعض لوگ اس کے بارے میں شک میں مبتلا رہتے ہیں اور سوال یہ کرتے ہیں، کیا پوٹا کھانا جائز ہے؟ کیا پوٹا کھانا چاہیے یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ذہن میں کوئی شک ہو تو اس کو کھانے سے پہلے شک کو دور کر لینا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسئلے کا صحیح جواب بتائیں گے۔ تو اس مسئلے کا صحیح جواب کیا ہے، لہٰذا آپ کو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا چاہیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے ہیں پوٹے کی۔ تو یاد رہے کہ کچھ لوگ پوٹے کو نہ کھانے کی وجہ بتاتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ پوٹا بھی اوجری کی طرح ہے، اوجری میں بھی گندگی ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے۔ اسی بات کے پیش نظر یہ لوگ پوٹا نہیں کھاتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا پوٹا بھی اسی حکم میں آتا ہے جس حکم میں اوجری آتی ہے؟ اس کے بارے میں الگ احکام ہے۔ تو پیارے سامعین، ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اوجری کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ یاد رہے کہ اکثر لوگ اوجری بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو ایسے لوگ غور سے سن لیں۔ جانوروں کے ساتھ مکروہ چیزوں والی حدیث کی تشریح میں فقہ حضرات اظہار فرماتے ہیں، مثانہ پیشاب ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اوجری پخانہ یعنی غلاظت کی جگہ ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پخانہ نجاست خلیظہ ہے، لہٰذا جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح اوجری آنتیں بھی مکروہ تحریمی ہے۔ یوں معلوم ہوا اوجری کا حکم بھی مکروہ تحریمی کے زمرے میں آتا ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ دیگر فقہاء کے نزدیک اوجری طبی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے، یعنی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ رہی بات یہ مکروہ تحریمی کیا چیز ہے، اس کا کیا درجہ ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ پوٹا کیا چیز ہے۔ تو میری بہنیں اور میرے بھائیوں، غور سے سن لیں، پوٹا کھانا جائز ہے، اور جہاں تک بات ہے پوٹے میں گندگی کی اور اوجری میں بھی تو گندگی ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوٹے کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو اتار لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اوجری کی، تو اوجری اور نجاست کے درمیان کوئی پردہ نہیں، اس لیے اس کو کھانے میں قباحت بتائی گئی ہے۔ اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس بات کا سمجھنا بھی ضروری ہے، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی میں کیا فرق ہے۔ اور مسلمان کو اس بات کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا چیز ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچا سکے۔ جہاں حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، وہیں پر مسلمانوں کو مکروہات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ حرام اور حلال چیزوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رسول ستری چیزوں کے لیے حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے۔ سورہ احراف آیت نمبر 157۔ دوستو، اس آیت کا موضوع واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزیں جو خباثت میں آتی ہیں ان کو حرام قرار دیا۔ اسے چاہیے کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھائیں۔ جو چیزیں خبیث ہیں ان کو حرام کہا گیا ہے یا پھر مکروہ کہا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا جائے تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تسلی کر لے جس چیز کو کھانے میں اس کے دل و دماغ میں کوئی کھٹکا ہو۔ تو یاد رہے کپورے اور اوجری بھی ایسی چیزوں میں شامل ہیں جس کو کھانے میں لوگ نہ صرف کراہت محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کے ذہن ان کو کھانے میں کلیئر نہیں ہوتے، اس لیے ان کے شک کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں اور تحریمی کا مطلب ہے جو حرام کے قریب ہو۔ مکروہ تحریمی شرعاً وہ ناپسندیدہ کام ہے جو حرام کے قریب ہو اور اس کو کرنے والا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے غصے اور ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ تحریمی اگرچہ حکم کے اعتبار سے حرام سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن مکروہ تنزیہی کے مقابلے میں حرام سے زیادہ قریب ہے۔ نیز اس کا حکم بیان کرتے ہوئے اسے ناجائز بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جو چیزیں مکروہ تحریمی کے درجے میں آتی ہیں اس سے اجتناب کیا جائے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہاں آپ کو ان 7 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اگرچہ حلال جانوروں میں بھی موجود ہوتی ہیں لیکن وہ مکروہ تحریمی ہیں۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 گدور، نمبر 3 مثانہ،
نمبر 4 پتا، نمبر 5 نر کی پیشاب گاہ، نمبر 6 مادہ کی پیشاب گاہ، نمبر 7 کا پورے۔ دوستو جہاں تک بات ہے بہتے ہوئے خون کی تو اس کا حرام ہونا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور باقی اشیاء طبیعتاً خبیث ہے۔ نیز ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ دوستو یاد رہے کہ قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رسول ستری چیزوں کے لیے حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے یہ اجزاء مکروہ قرار دی ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔